بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کا موضوع ہے ان چیزوں کا بیان جس سے روزہ نہیں ٹوٹتا لیکن مکروہ ہو جاتا ہے۔ کچھ باتیں ایسی ہیں کہ ان کے کرنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا لیکن روزے کی حالت میں ان کا کرنا مکروہ ہے۔ تھوک جمع کر کے نکلنا، منہ میں تھوک جمع کر کے نکلنا مکروہ ہے، اگرچہ ایسے کرنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ کھرا کھوٹا پرکھنے کے لیے شہد چکھنا، شہد یا تیل خریدتے وقت کھرا کھوٹا پرکھنے کے لیے چکھنا مکروہ ہے، البتہ معمولی شہد زبان پر رکھنے سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ روزے کی حالت میں گل کا استعمال۔ موجودہ زمانے میں دانت کی صفائی کے لیے گل، تمباکو یا کوئی اور خوشبودار پیسٹ استعمال کیا جاتا ہے اور ان میں ذائقہ بھی پایا جاتا ہے، اور جو لوگ خصوصیت سے گل وغیرہ کے عادی ہوتے ہیں ان کو اس سے تسکین اور ذائقہ ملتا ہے، اس لیے یہ بھی روزے کی حالت میں مکروہ ہے۔ ناک میں پانی چڑھانے میں مبالغہ کرنا، ناک میں پانی چڑھانے میں مبالغہ کرنا مکروہ ہے۔ ہو سکتا ہے کہ پانی دماغ تک پہنچ جائے تو اس صورت میں روزہ رہے تو روزہ ٹوٹ جائے گا اور قضا واجب ہوگی۔ روزے میں کلی کریں، غرارہ نہیں۔ روزے کی حالت میں کلی کرنا چاہیے، غرارہ نہیں۔ کلی اور غرارے میں فرق یہ ہے کہ منہ میں پانی لینے کے بعد سر جھکائے ہوئے جہاں تک پانی پہنچ جائے وہ کلی کرنا ہے، اور اتنی مقدار ہی غسل میں فرض ہے، اور منہ اٹھا کر پانی کو حرکت دینا اور اس کا نام غرارہ ہے، اور یہ غیر روزے دار کے لیے سنت ہے۔ روزے کی حالت میں غرارہ مکروہ ہے، اس لیے اس میں پانی کے پیٹ میں جانے کا اندیشہ ہے۔ بیوی سے دل لگی کرنا۔ روزے کی حالت میں بیوی سے دل لگی اور بوس و کنار اور چمٹنے کے سلسلے میں فقہ نے لکھا ہے کہ جو شخص اپنے نفس کے بارے میں مطمئن ہو کہ وہ دل لگی وغیرہ کی وجہ سے جماع یا انزال میں مبتلا نہ ہوگا تو اس کے لیے گنجائش ہے، اور جس شخص کو اطمینان نہ ہو کہ اس کے لیے بوس و کنار اور چمٹنا مکروہ ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک صاحب نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روزے کی حالت میں بیوی کے ساتھ چمٹنے کے بارے میں سوال یا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اجازت دی۔ دوسرے صاحب آئے تو انہوں نے بھی یہی سوال کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو منع فرما دیا۔ جن صاحب کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اجازت فرمائی وہ بڑے آدمی تھے، اور جن کو منع فرمایا وہ جوان تھے۔ اس تفصیل کی روشنی میں نوجوانوں کو سبق لینا چاہیے کہ اس مبارک مہینے میں ایسی حرکت سے پرہیز کرنا چاہیے، اور یاد رکھنا چاہیے کہ روزہ توڑنا بہت بڑا گناہ ہے۔ البتہ روزے کی حالت میں مباشرت ہر شخص کے لیے مکروہ ہے۔ مباشرت کا مطلب یہ ہے کہ لباس ہونے کی حالت میں مرد عورت کا آپس میں اس طرح چمڑنا کہ ایک دوسرے کی شرمگاہ مس کرے۔ کمزور کر دینے والے کام کرنا۔ روزے کی حالت میں ایسا کام کرنا کہ جس کی وجہ سے اتنی کمزوری آ جائے کہ روزہ توڑ دینا پڑ جائے تو ایسے کام کا کرنا مکروہ ہے۔ گناہ کے کام۔ روزے کی حالت میں کسی بھی طرح کے گناہ کے کام کرنے سے روزہ مکروہ ہو جاتا ہے۔ روزے میں مزی کا نکلنا۔ روزے کی حالت میں مزی نکلنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، البتہ روزے کی حالت میں ایسے کام نہ کریں جس سے مزی آ جائے، روزہ مکروہ ہو جاتا ہے۔ روزے میں منی کا نکلنا۔ روزے کی حالت میں محض دیکھنے یا برے خیالات کی وجہ سے انزال ہوا اور منی نکل آئی تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا،
لیکن روزے میں ایسے برے کام کرنا جس سے یہ حالت پیش آئے روزے کو مکروہ کر دیتا ہے۔ سحری میں زیادہ تاخیر کرنا، سحری میں تاخیر کرنا مستحب ہے، مگر اتنی تاخیر کرنا کہ رات کا باقی رہنا مشکوک ہو جائے مکروہ ہے۔ عورت کا شوہر کی اجازت کے بغیر نفلی روزہ رکھنا، بیوی کے لیے شوہر کی اجازت کے بغیر نفلی روزہ رکھنا مکروہ ہے۔ جی پیارے دوستو، آج کے موضوع میں نے ان چیزوں کا بیان جس سے روزہ نہیں ٹوٹتا لیکن مکروہ ہو جاتا ہے، اس سے معلومات کو آپ اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، لائک کریں اور سبسکرائب کریں، تاکہ زیادہ سے زیادہ اس چیز کو اچھے طریقے سے سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ اللہ حافظ۔